نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، روٹھے گی، یہ اس کا حق ہے، لیکن منانا آپ کا فرض ہے۔ کبھی اس کی ناراضگی توڑنے کی کوشش نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو لاپرواہ اور بے پرواہ ثابت نہ کریں، کبھی یہ ضد نہ لگاؤ کہ وہ خود ہی روٹھی ہے اور خود ہی مان جائے گی۔ اس کو مناؤ اور اس کی ضد پوری کرو۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں میری بیٹی، لیکن اس کی کھنچتی ہوئی کن پٹیاں اور سرخ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے۔ ماٹی کا سنسار ہے، کھیل سکے تو کھیل، بازی رب کے ہاتھ ہے، کر لے سب سے میل۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی، جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: مرض، قرض اور فرض۔ گھمنڈ نہ کرنا زندگی میں، تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے؟ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہیں ہوتی۔ سب سے بد اخلاق شخص وہ ہے جو کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے فضل کا انکار کرے، اس کے احسان کو بھول جائے، اس کے راز کو فاش کرے اور اس کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ سورج اور باپ کی گرمی کو سہن کرنا سیکھو، کیونکہ یہ دونوں جب ڈوبتے ہیں تب چاروں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا، جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے اور جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے
کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔